فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم ازاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 268۔ عنوان ہے مسئلہ تحریف قرآن۔ یہ کہنا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے بذات خود ایسی شرمناک بات ہے کہ جسے کوئی مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی، برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار خود رب العزت ہے، جس نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی کر سکے۔ یہ ہمارے نبی محتشم کا غیر فانی معجزہ ہے۔ قرآن میں باطل کا کسی طرف سے دخل نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عملی طور پر قرآن میں تحریف کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ بہت سے صحابہ کو قرآن زبانی یاد تھا۔ مسلمان شروع ہی سے قرآن کو خود حفظ کرنے اور اپنے بچوں کو حفظ کرانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے رہے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے کسی فرد، گروہ یا حکومت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن میں تحریف کرے یا قرآن کو بدل دے۔ اگر ہم مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور ہر طرف اسلامی ممالک میں گھوم پھر کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ساری دنیا میں بغیر ایک حرف کی کمی بیشی کے وہی ایک قرآن ہے۔ اگرچہ مسلمان خود مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن قرآن وہ واحد محرک ہے جو انہیں اکٹھا رکھے ہوئے ہے۔ خود قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ جہاں تک اس کی تفسیر یا تاویل کا تعلق ہے، ہر فرقے کی اپنی تفسیر ہے جس پر وہ نازاں اور مطمئن ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، یہ محض شیعوں پر بہتان ہے۔ شیعہ عقائد میں اس قسم کی کسی بات کا وجود نہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے بارے میں شیعہ عقیدے کے متعلق پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شیعوں کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن پاک ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے۔ عقائد الامامیہ کے مؤلف شیخ مظفر کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن وحی الہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور ان کی زبان سے ادا ہوئی۔ اس پر ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لافانی معجزہ ہے۔ انسان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ وہ نہ فصاحت و بلاغت میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ وہ ایسے حقائق و معارف بیان کر سکتا ہے جیسے قرآن میں موجود ہے۔ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، بینا وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جو شخص اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے وہ گمراہ ہے یا اس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، باطل اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اس کے علاوہ یہ معلوم ہے کہ شیعہ کہاں کہاں آباد ہیں، ان کی فقہی احکام بھی معلوم ہیں۔ اگر شیعوں کا کوئی اور قرآن ہوتا تو وہ
لوگوں کو ضرور اس کا پتہ چل جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ ایک شیعہ ملک میں گیا تو میرے دماغ میں اس قسم کی کچھ افواہیں تھیں۔ جہاں کہیں مجھے کوئی موٹی سی کتاب نظر آتی، میں اس کو اس خیال سے اٹھا لیتا کہ یہ شاید شیعوں کا نام نہاد قرآن ہو، لیکن جلد ہی میرا یہ خیال خام بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ محض جھوٹا الزام ہے جو شیعوں پر اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ان سے نفرت ہو جائے، لیکن بہرحال ایک قابل اعتراض کتاب ضرور موجود ہے اور اس کی وجہ سے شیعوں پر ہمیشہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فضل الخطاب فی اثبات، تحریف کتاب رب الارباب۔ اس کے مؤلف محمد تقی نوری تبریسی، جو کہ 1320 ہجری میں متوفی ہیں، یہ شخص شیعہ تھے۔ معترضین یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی ذمہ داری شیعوں پر ڈال دی جائے، لیکن یہ بات بعید از انصاف ہے۔ کتنی ہی ایسی کتابیں لکھی گئیں جو صرف اپنے مصنف یا مؤلف کے سوا کسی کی رائے کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ان کتابوں میں ہر قسم کی کچی پکی باتیں اور غلط صحیح مضامین ہوتے ہیں، اور یہ کوئی شیعوں کی مخصوص نہیں، سب فرقوں میں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ یہ الزام تو اہل سنت پر زیادہ چسپا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں حاشیے میں فصل الخطاب کی تو شیعوں کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، البتہ سنیوں کے یہاں قرآن میں کمی بیشی کی روایت ان کی معتبرین کتابوں میں یعنی بخاری، مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ حاشیے میں یہ تحریر ہے یہاں پر، اور یہاں پر اب کیا درست ہے اور کیا غلط، ہم قرآن اور زمانہ جاہلیت کے اشعار سے متعلق مصر کے سابق وزیر تعلیم امید الادب الغرابی ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی تحریروں کی ذمہ داری اہل سنت پر ڈال دیں، یا قرآن میں کمی بیشی سے متعلق ان روایات کی ذمہ داری جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اہل سنت پر ڈال دیں۔ اس سلسلے میں جامعہ ازہر کی شریعت کالج کے پرنسپل پروفیسر مدنی نے بڑی اچھی بات کہی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ شیعہ امامیہ اس کے قائل ہیں کہ موجود قرآن میں معاذ اللہ کچھ کمی ہے تو یہ نہایت لغو بات ہے۔ ان کی کتابوں میں کچھ ایسی روایات ضرور ہیں، لیکن ایسی روایت تو ہماری کتابوں میں بھی ہے، مگر فریقین کے اہل تحقیق نے ان روایات کو ناقابل اعتبار اور وضعی کہا ہے۔ جس طرح اہل سنت میں کوئی قرآن مجید میں کمی بیشی کا قائل نہیں، اسی طرح اثناعشری شیعوں اور زیدی شیعوں میں بھی کوئی اس کا قائل نہیں۔ جو کوئی اس طرح کی روایات دیکھنا چاہے وہ سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن میں دیکھ سکتا ہے۔ 1498 عیسوی میں ایک مصری نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام الفرقان ہے۔ اس کتاب میں اس نے اس قسم کی بہت سے موضوع اور ناقابل اعتبار روایات سنیوں کی کتابوں سے نقل کی ہیں۔ جامعہ ازہر نے اس کتاب کی روایات کے بارے میں بطلان اور فساد کو علمی دلائل سے ثابت کرنے کے بعد حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط کر لیا جائے۔ چنانچہ حکومت مصر نے یہ مطالبہ منظور کر کے کتاب کو ضبط کر لیا۔ کتاب کے مصنف نے معاوضے کے لیے دعویٰ دائر کیا، لیکن کونسل آف اسٹیٹ کی عدالتی کمیٹی نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ کیا ایسی کتابوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت قرآن کے تقدس کے منکر ہیں، یا چونکہ فلاں شخص نے ایسی روایات بیان کی ہیں یا ایسی کتاب لکھی ہے اس لیے اہل سنت قرآن میں نقص کے قائل ہیں؟ یہی صورت شیعہ امامیہ کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہماری بعض کتابوں میں کچھ روایات ہیں، اسی طرح ان کی بعض کتابوں میں کچھ روایات ہیں۔ اس بارے میں علامہ شیخ ابو الفضل بن حسن تبریسی، جو 6 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، اپنی کتاب مجموع البیان فی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں کوئی زیادتی نہیں۔ جہاں تک کمی کا تعلق ہے تو ہمارے گروہ کا اور
اور اہل سنت میں سے حشویوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اصحاب کا صحیح مذہب اس کے خلاف ہے۔ اسی کی تائید سید مرتضیٰ علم الہدا جو کہ 1436 ہجری میں نے کی ہے، اور اس مسئلے پر بڑی تفصیل کے ساتھ مسائل البسات کے جواب میں کئی جگہ روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بالکل صحیح نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس کا ہمیں ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ مختلف ملکوں کے وجود کا یقین، بڑے بڑے واقعات کا یقین، مشہور کتابوں کا یقین اور عربوں کے اشعار کا یقین۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کی نقل میں بہت احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ متعدد وجوہ سے یہ ضروری تھا کہ قرآن کو نقل کرتے ہوئے اس کی حفاظت اور نگرانی پر خاص توجہ دی جائے، کیونکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور علوم شریعہ اور احکام دینیہ کا ماخذ ہے۔ مسلمان علماء نے قرآن شریف کی حفاظت اور حمایت میں انتہائی کوشش صرف کی ہے۔ انہیں ہر اختلافی معاملے کا مکمل علم ہے، جیسے اعراب کا اختلاف، مختلف قرأتیں، قرآن شریف کے حروف اور آیات کی تعداد، ان تمام امور پر اس قدر دل و جان سے توجہ اور احتیاط کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے کسی حصے کو بدل دیا جائے یا حذف کر دیا جائے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ رسالہ الاسلام شمارہ 4 جلد نمبر 11 میں پروفیسر محمد مدنی، پرنسپل شریعت کالج جامعہ الازہر کا یہ مقالہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اشاعہ ہوا تھا۔ ہم کچھ روایات پیش کرتے ہیں کہ تاکہ سامعین آپ پر واضح ہو جائے کہ قرآن میں کمی بیشی کی تہمت اہل سنت پر زیادہ چسپاں ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اہل سنت کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو دوسروں سے منسوب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے تمام عقائد پر نظر ثانی کرنی پڑی، کیونکہ جب بھی کسی بات پر شیعوں پر نکتہ چینی یا اعتراض کرتا تھا، شیعہ یہ ثابت کر دیتے تھے کہ یہ کمزوری انہی میں موجود ہے، بلکہ ان میں موجود نہیں بلکہ اہل سنت میں موجود ہے، اور مجھے جلد معلوم ہو جاتا تھا کہ شیعہ سچ کہتے ہیں۔ وقت گزرنے اور بحث و مباحثے کے نتیجے میں الحمدللہ مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ شاید آپ کو بھی یہ معلوم کرنے کا شوق ہو کہ اہل سنت کی اپنی کتابوں سے اس کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت قرآن میں تحریف اور کمی زیادتی کے قائل ہیں۔ تو لیجئے سنیے۔ طبرانی اور بہیقی کی روایت ہے کہ قرآن میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ولا فکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ دوسری صورت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکافرین محلق۔ ان دونوں صورتوں کو ابو القاسم حسین بن عبد المعروف براغب اصفہانی 502 ہجری نے محاضرات الادبہ میں قنوت کی صورتیں کہا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب انہی صورتوں کو دعائے قنوت کے طور پر پڑھتے تھے، اور دونوں صورتیں ابن عباس کے مصحف اور زید بن ثابت کے مصحف میں موجود تھیں۔ اور یہ روایت سیوطی الاتقان فی علوم القرآن، دار منصور فی التفسیر جا معصور میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل شیبانی 241 ہجری نے اپنی مسند میں ابی بن کعب سے روایت بیان کی ہے کہ ابی بن کعب نے پوچھا کہ سورہ احزاب تم کتنی پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا 70 سے کچھ زیادہ، کچھ اوپر آیتیں پڑھتا ہوں۔ ابی ابن کعب نے کہا میں نے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی کچھ بڑی ہے، اسی میں آیہ رحم بھی ہے،
اور یہ روایت احمد بن حنبل اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132 پر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں صورتیں جو سیوطی کے اتقان اور در منصور میں موجود ہیں اور جن کے متعلق طبرانی اور بہقی نے روایات بیان کی ہیں اور جن کو قنوت کی صورتیں کہا جاتا ہے، ان کا کتاب اللہ میں کہیں وجود نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ ان دو صورتوں کی حد تک جو مصحف ابن عباس اور مصحف زید بن ثابت میں موجود تھی ناقص ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مصحف کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے اور بھی کئی مصحف تھے، اس سے مجھے یاد آیا کہ اہل سنت تانا دیا کرتے تھے کہ شیعہ مصحف فاطمہ کے قائل ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اہل سنت یہ دونوں صورتیں ہر روز صبح کو دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ دونوں صورتیں زبانی یاد تھیں اور میں فجر کے وقت دعائے قنوت میں پڑھا کرتا تھا۔ دوسری روایت جو امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب 3/4 کم ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں جبکہ موجودہ سورہ احزاب میں صرف 73 آیات ہیں۔ اگر ہم حذف کے اعتبار سے شمار کریں تو سورہ بقرہ 5 سے زیادہ احزاب پر مشتمل ہے، جبکہ سورہ احزاب صرف ایک حذف شمار ہوتی ہے۔ ایک حذف تقریباً نصف پارے کا ہوتا ہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ ابی بن کعب یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ سورہ احزاب پڑھا کرتا تھا اور یہ سورت سورہ بقرہ کے مساوی یا اس سے بھی کچھ بڑی تھی۔ یہ ابی بن کعب زمانہ نبوی کے مشہور ترین قاریوں میں سے ہیں، حافظ قرآن تھے۔ خلیفہ ثانی نے نماز تراویح کی امامت کے لیے انہی کا انتخاب کیا تھا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 میں موجود ہے۔ ان کے اس قول سے شک بھی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ابی بن کعب سے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں، چنانچہ آپ نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا، ولو انا ان ابن آدم سال وادیا من سال فاتیہ لسال ثانیا فلو سال ثانیا فاتیہ لسانا ثلاثا ولا یملو جوف ابن آدم الا تراب ویتوب اللہ علی من تاب وان ذالک الدین قیامہ عند اللہ۔ اور یہ روایت امام احمد بن حنبل مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 131 میں موجود ہے۔ حافظ ابن عساکر نے ابی بن کعب کے حالات کے ضمن میں روایت بیان کی ہے کہ ابو الردادہ چند اہل دمشق کے ساتھ مدینے گئے، وہاں عمر بن خطاب کے سامنے یہ آیت پڑھی، ان جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ الجاہلیۃ ولو حمیتم کما حموا لفساد المسجد الحرام۔ عمر بن خطاب نے پوچھا تمہیں یہ قرأت کس نے سکھائی؟ ان لوگوں نے کہا ابی بن کعب نے۔ عمر نے کہا ان کو بلایا جائے۔ جب وہ آ گئے تو ان لوگوں سے کہا اب پڑھو۔ انہوں نے پھر اسی طرح پڑھنا شروع کیا۔ ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں یہ میں نے ان کو پڑھایا ہے۔ عمر بن خطاب نے زید بن ثابت سے کہا زید تم پڑھو۔ زید نے وہی معمول کی قرأت کے مطابق تلاوت کی۔ عمر نے کہا مجھے بھی بس یہی قرأت معلوم ہے۔ اس پر ابی بن کعب نے کہا عمر آپ جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں رہتا تھا اور یہ غائب ہوتے تھے، میں رسول اللہ کے قریب تھا اور یہ دور تھے، آپ چاہیں تو واللہ میں اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو جاؤں، پھر نہ کسی سے بات کروں گا نہ مرتے دم تک کسی کو پڑھاؤں گا۔ عمر نے کہا اللہ مجھے معاف کرے ابی، تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں علم عطا کیا، تو جو کچھ تمہیں معلوم ہے لوگوں کو سکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا حضرت عمر کے سامنے سے گزرا، وہ قرآن دیکھ کر پڑھ رہا تھا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم۔
حضرت عمر نے کہا لڑکے اس کو کاٹ دو۔ لڑکے نے جواب دیا ابی بن کعب کا مصحف ہے۔ جب وہ لڑکا ابی بن کعب کے پاس پہنچا تو ان سے جا کر اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ ابی نے کہا مجھے تو قرآن میں مزہ آتا تھا، تم بازاروں میں تالیاں بجاتے پھرتے تھے۔ اور یہ روایت ابن عساکر تاریخ مدینہ اور دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 پر موجود ہے۔ ایسی ہی روایت ابن اسیر نے جامع الاصول میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور حکم نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے۔ سامعین کرام، اب کی دفعہ میں آپ پر یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ان روایات پر کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ ایسی روایات سے اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور انہیں اس کا احساس نہیں کہ وہ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں جن کی کتابوں میں ان کا عشر اشیر بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ اہل سنت میں سے بعض ضدی طبیعت کے لوگ حسب عادت ان روایات کا انکار کر دیں اور امام احمد بن حنبل پر اعتراض کریں کہ انہوں نے ایسی ضعیف سند کی روایات کو اپنی کتاب میں شامل کیا۔ ممکن ہے کہ وہ یہ بھی کہیں کہ مسند امام احمد اہل سنت کی نزدیک صحاح میں شامل نہیں ہے۔ میں اہل سنت کی عادت خوب جانتا ہوں۔ جب بھی میں ان کتابوں سے کوئی ایسی حدیث پیش کرتا تھا جو شیعوں کے لیے برہان قاطع ہوتی تھی تو یہ سنی بھاگ نکلتے تھے اور ان کتابوں پر اعتراض کرنے لگتے تھے جن کو وہ خود صحاح ستہ کہتے تھے، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ بعض لوگ ان کتابوں کے ساتھ سنن دارمی، موطا مالک اور مسند امام احمد کو بھی صحاح میں شامل سمجھتے ہیں۔ میں چند ایسی روایت ان ضدی لوگوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کرتا ہوں، شاید ان کی حقیقت تک رسائی ہو سکے اور شاید وہ حقیقت کو بغیر کسی تعصب کے قبول کر لیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب مناقب عمار و حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علقمہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں دمشق پہنچا تو میں نے وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک اور اچھا ہم نشین عطا کر دے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا تو وہاں ایک بڑے میاں تشریف لے آئے۔ وہ آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ ابو الدارات ہیں۔ میں نے ان سے کہا میں نے دعا کی تھی کہ کوئی نیک اور اچھا ہم نشین مل جائے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں اہل کوفہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں ابن ام عبد نہیں ہے؟ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود، عمار یاسر، حذیفہ یمانی، اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216 میں موجود ہے۔ اور کیا تمہارے یہاں وہ بزرگ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے، جن کو وہ راز معلوم تھا جو اور کسی کو معلوم نہیں تھے؟ پھر کہنے لگے عبداللہ اس آیت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ واللیل اذا یغشی۔ میں نے پڑھ کر سنایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وذکر والانثی۔ نیز کہا مجھے رسول اللہ نے منہ در منہ ایسے ہی پڑھایا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ یہ لوگ میرے پیچھے لگے رہے اور مجھ سے وہ چیز چھڑانا چاہتے تھے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، یہ رسول اللہ نے مجھے خود بالمشافہ بٹھا کر پڑھایا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 باب مناقب عبداللہ بن مسعود میں موجود ہے۔ ان تمام روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن اب ہمارے پاس ہے اس میں وما خلقہ کا لفظ اضافہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابن عباس سے روایت بیان کی کہ عمر بن خطاب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوس کیا اور ان پر کتاب نازل فرمائی۔ اس میں آیت رجم بھی تھی۔ میں نے اس آیت کو پڑھا، سمجھا، یاد کیا، چنانچہ رسول اللہ نے بھی رجم کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے بھی سنگسار کیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح وقت گزرتا رہا تو کوئی یہ
یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو رجم کی آیت کتاب اللہ میں ملتی ہی نہیں، اور اس طرح اللہ کے ایک حکم کو جو اللہ نے نازل کیا ہے ترک کر کے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ رجم کی سزا برحق ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اسے یہ سزا دی جائے گی، بشرطے کہ ثبوت موجود ہو یا حمل رہ جائے یا مجرم اقرار کر لے۔ اس کے علاوہ کتاب اللہ میں ایک اور آیت بھی پڑھا کرتے تھے جو اس طرح ہے: لا ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم۔ یا اس طرح کی تھی: ان کفرن بکم ان ترغبوا عن آبائکم۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 باب رجم الجلا من الزنا اذا حسنا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں باب لو ان لابن آدم والدین لا ابتغاء ثالثہ میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے بصرہ کے قاریوں کو بلایا تو 300 آدمی آئے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ نے کہا، آپ لوگ بصرہ کے بہترین آدمی ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ اس آیت سے قرآن پڑھ کر سنائیں: وَلَا يَتْلُو لَنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَدُ فَتَقَسُوا قُلُوبَكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جسے ہم طوالت اور اس کے سخت لب و لہجے کے لحاظ سے سورہ برات کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے، اب وہ میں بھول گیا ہوں، لیکن اس میں سے اتنا اب بھی یاد ہے: لو کان لابن آدم وادیان من مال لا ابتغى وادیا ثالثا ولا یملو جوف ابن آدم الا ترابا۔ اور ہم ایک اور صورت پڑھا کرتے تھے جسے ہم کہتے تھے کہ یہ مصباحات میں سے ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ مصباحات سے مطلب ہے وہ صورتیں جو سبحانہ، سبے، یسبو، سبے سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ وغیرہ۔ اچھا، جسے ہم کہتے تھے کہ یہ مسبحات میں سے کسی ایک صورت کے برابر ہیں، وہ میں بھول گیا ہوں، اس میں سے اتنا البتہ یاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فاکتبوا شہادۃ فی اعناقکم فتسألون عنہا یوم القیامہ۔ یہ 2 فرضی صورتیں ہیں جو ابو موسیٰ بھول گئے تھے۔ ان میں ایک بقول ان کے سورہ برات کے برابر تھی، یعنی 129 آیات کی، اور دوسری مسبحات میں سے کسی ایک کے برابر تھی، دوسرے لفظوں میں تقریباً 20 آیات کے برابر۔ ان دونوں صورتوں کا وجود صرف ابو موسیٰ کے ذہن میں تھا۔ سامعین کرام، اب آپ کو اختیار ہے یہ سب پڑھ کر اور سن کر کہ آپ حیرت سے ہنسیں یا روئیں۔ جب اہل سنت کی کتابیں اور احادیث کے معتبر مجموعے اس طرح کی روایات سے پر ہیں جن میں کبھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن ناقص ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یا پھر شیعوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جن کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے سب دعوے غلط اور باطل ہیں۔ اگر فصل الخطاب فی الاسبات تحریف کتاب رب الارباب کے مصنف نے، جو 1320 ہجری میں فوت ہوا، اب سے تقریباً 100 سال پہلے اپنی کتاب لکھی تھی، تو اس سے پہلے الفرقان کا مصنف مصر میں 400 برس ہوئے اپنی کتاب لکھ چکا تھا، جیسا کہ شیخ محمد مدنی پرنسپل شریعہ کالج جامع ازہر کا بیان ہے۔ اور اس میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ رسالہ اسلام شمارہ 4 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 382 اور 383 پر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیعہ مصنف نے سنی مصنف کی کتاب الفرقان پڑھی ہو، جس نے اپنی کتاب میں وہ تمام روایات جمع کر دی تھیں جو اہل سنت کی ساحہ میں آئی ہیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کتاب کو جامع ازہر کی درخواست پر مصری حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ یہ تو معلوم ہوا کہ الانسان الحریص علی ما منع منہ کے بمصادق، جس چیز سے منع کیا جائے اس کا دگنا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ کتاب گو مصر میں ممنوع تھی لیکن دوسرے اسلامی ممالک میں ممنوع نہیں تھی، اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ فصل الخطاب جو 400 برس بعد لکھی گئی الفرقان ہی کا چربہ ہو یا بغل بچہ ہو۔ اس تمام بحث میں اہم بات یہ ہے کہ سنی اور شیعہ علماء اور محققین نے اس طرح کی روایات کو باطل اور شاذ کہا ہے اور اطمینان بخش دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ بینہ وہی قرآن ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس میں نہ کوئی کمی بیشی ہے اور نہ کوئی تغیر اور تبدل۔ پھر ان روایات کی بنیاد پر جو خود ان کے نزدیک ساقط الاعتبار ہیں، یہ اہل سنت کیسے شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں اور خود کو بری الذمہ ٹھہراتے ہیں جبکہ ان کی صحہ ان روایات کی صحت کو ثابت کرتی ہے۔ مسلمانوں، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ سچ کہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ لوگ دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں مگر انہیں اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ میں اس طرح کی روایت کا ذکر بڑے افسوس کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے بارے میں سکوت اختیار کریں اور انہیں خاموشی سے ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیں۔ کاش بعض مصنفین جو سنت رسول کی پیروی کے داعی ہیں شیعوں پر رقیق حملے نہ کرتے۔ کچھ معروف ادارے شیعوں کی تکفیر کرنے میں ان مصنفین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے تو اس طرح کی کارروائیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔